العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین گرامی، آج کی اس نشست میں ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اس ماہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصیت عطا فرمائی۔ خصوصیت یہ ہے کہ اسے 3 عشروں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ یہ 3 حصوں میں ماہ رمضان المبارک کو تقسیم کر کے ایک قاعدہ سمجھا دیا کہ پہلے عشرے میں خوب محنت کرو، عبادت کرو، جانی مالی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تم پر رحمت ہو جائے۔ رحمت کا حصول اللہ تعالیٰ کی ان بے پایاں اور بے بہا ان گنت نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا کی رحمت مل جائے وہ پھر کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت جب مل جاتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہے، لیکن اس کی شان کریمی کا اندازہ کرو کہ وہ 10 دن صبح و شام رحمتیں برسا رہا، جبکہ رحمت کا ایک لمحہ بھی کافی ہے۔ وہ جب ایک لمحے میں کائنات بنا سکتا ہے اور اجاڑ سکتا ہے تو ایک لمحے میں آپ کی بگڑی بھی سنوار سکتا ہے۔ تو وہ جو ایک لمحے میں کیا سے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ 10 دن رمضان المبارک کے پہلے 10 دن ان میں مسلسل اپنے ان بندوں کو جو اس کی طرف رجوع کر چکے ہیں ان پر رحمتیں برسا رہا، رحمت برس رہی، رحمت آ رہی، کرم ہو رہا۔ اور جب رحمت آ گئی، جب رحمت مل گئی تو بتاؤ، جب مہربانی ہوتی ہے تو پھر قصور تو نہیں دیکھے جاتے۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ قصور معاف کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہے،
لیکن وہ 10 دن تک اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور وہ اگلا اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے۔ اور پھر مجھے بتاؤ، جب خدا کی رحمت بھی مل جائے، گناہوں سے معافی بھی مل جائے، تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان آخری 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں اپنے بندوں کے لیے پروانہ جنت جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کا کرم، یہ تو ہے اس کا کام، یہ تو ہے رب کی صفات کہ وہ رحمت بھی برسا رہا ہے، مغفرت بھی کر رہا ہے، جہنم سے خلاصی کے لیے اہتمام بھی فرما رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ کر فیصلے فرما رہا ہے، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فعل سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ فعل جس کا خدا نے حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ کو اپنی جانب آنے کے لیے آسانی فراہم کر دی کہ وہ جو آپ کو ورغلاتا ہے، وہ جو آپ کو اندر ہی اندر پڑھاتا ہے، وہ جو آپ کا استاد بنا ہوا ہے، وہ جو نظر بھی نہیں آتا لیکن کانوں میں بھی بیٹھا ہے، آنکھوں میں بھی بیٹھا ہے، آپ کی زبان پر بھی بیٹھا ہے، آپ کے دلوں میں بھی گردش کر رہا ہے، خون کے ساتھ چل رہا ہے، جسم سارے میں موجود ہے، جو ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر نقص کا منبع ہے اور ہر ناجائز فعل کو کرانے کے لیے ایک طاقت کا نام ہے جسے ابلیس کہتے ہیں، جسے شیطان کہتے ہیں۔ اس شیطان کو نبی پاک کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ جو برائی کرا رہا تھا وہ تو قید خانے میں چلا گیا، جس نے آپ سے جائز ناجائز کی تمیز کو معدوم کر دیا اور جس نے آپ کی طہارت کو نجاست میں بدل دیا اور جس نے آپ کے بلند خیالوں کو پست خیالی میں تبدیل کر دیا اور جس نے آپ کی شفاف جوانی کو غلاظتوں کا ڈھیر بنا دیا، وہ تو قید ہو چکا ہے، جکڑا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا وہ تو پس پردہ چلا گیا، اب پھر بھی اگر افعال درست نہیں، پھر بھی اگر کردار درست نہیں، پھر بھی اگر اعمال درست نہیں، اس کے باوجود بھی اگر زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا تو ماننا پڑے گا کہ شیطان نے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو اس قدر اپنی عادتوں اور خصلتوں کے ساتھ ملا لیا ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ ہونا اور نہ ہونا برابر نظر آ رہا ہے۔ مجھے دل سے بات بتاؤ، کیا حق نہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ان دنوں میں شیطان ہمارے ساتھ نہیں؟ یہ حق نہیں کہ ہم ثابت کریں کہ واقعی شیطان تھا تو دیکھو کیا تھے، ابھی نہیں ہے تو دیکھو کیا ہے، لیکن اگر اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں میں ہماری حالت برابر ہو تو پھر انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھی تو شیطنت کی مریدی ہے۔ ان کو جکڑ لیا گیا، بند کر لیا گیا، لیکن دو طاقتیں ہیں جو انسان کی بربادی کا وہ واضح اور روشن ثبوت ہیں
کہ جس کا بیان ہمیں احادیث سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے. ایک تو شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. شیطان جکڑ لیا گیا لیکن نفس آپ کے ساتھ موجود ہے، اور شیطان کا پکا رشتہ نفس امارہ کے ساتھ ہوتا ہے. خواہشات نفسانی کے مرکز کے ساتھ شیطان کا پکا رشتہ ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ یاری لگاتا ہے اور نفس کے آگے گناہ کو بڑا خوبصورت پیش کرتا ہے. انسان دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ جو اندر بسا ہوا ہے نفس، اس وقت وہ تنہا ہے، لیکن 11 مہینے شیطان نے اس پر اتنے محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرا کہ اس نے تمام عادتیں، وہ جو رذیلہ خصائل تھے، ان کو اپنا لیا. اور ہم ایسا نہیں کہ ہم اس کا کنٹرول نہیں کر سکتے. یاد رکھو، وہ چیز جو کنٹرول سے باہر ہو، اللہ اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال نہیں فرمائے گا. جو چیز آپ کے دائرہ کار میں، آپ کے اختیارات کی حدود میں ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. صرف یہ ہے، مثال کے طور پر روزہ ہے، بہت شدید گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اب پانی ٹھنڈا سامنے آیا ہے. اب مجھے بتاؤ، چاہو تو پی لو، چاہو تو نہ پی لو. ایسا ہے کہ کبھی ایسا ہے کہ غیب سے کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق، اس نے گلاس اٹھایا، گلاس اٹھا، بندہ نظر ہی نہیں آ رہا اٹھایا کس نے، گلاس کو خود اٹھا اور آپ کے منہ کے اندر چلا گیا، اور کسی نے آپ کا گلا پکڑ کے دبایا کہ پانی اندر جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہو تو آپ مجبور ہو، لیکن گلاس رکھا ہوا ہے. ایک ہی جسم سے دو آوازیں آ رہی ہیں، پیو اور نہ پیو. ایک ہی باطن سے دو آوازیں آ رہی ہیں. ایک آواز ہے پی لو اور ایک آواز ہے نہ پینا. ایک آواز ہے کہ پی جاؤ اور ایک آواز ہے نہ پینا. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی صدا ہے. ایک وہ احساس، دل کی وہ کیفیت جس سے حکم یہ آ رہا ہے کہ نہ پینا روزہ ہے، اور ایک طرف خواہش ہے، طلب ہے اور اپنی محبت ہے. وہ محبت جو دنیا کے ساتھ ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے پی جاؤ اس پانی کو. اب ایک ہی تن سے دو آوازیں آ رہی ہیں. اب اس وقت جب انسان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس صدا پر لبیک کہے گا، یہ اس کو اختیار ہے. چاہے تو پی لو کی بات مان لے اور چاہے مت پیو اس کی بات مان لے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. جو نفس کی خواہش کی طرف چلا گیا وہ برباد ہو گیا، اور جو رب کے حکم کی جانب بڑھ گیا وہ کامیاب ہو. وہ کامیاب ہو. یاد رکھو، جب بھی برائی کرو گے تو ایک آواز ساتھ میں دوسری ضرور آئے گی، یہ کام ٹھیک نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برائی کر رہے ہیں اور اچھائی کا تصور ذہن میں پیدا نہ ہو. یہ تو پھر بے ایمان ہونے کی علامت ہے. اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. جو آدمی ناجائز فعل کو جائز سمجھ کر کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ جو ناجائز کو ناجائز سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ ہی وہ دوسری آواز ہے جو اس کو حق کی طرف بلا رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں. وقت ہم ہے، شیطان قیامت کے دن وہ بھی پیش ہوگا نا. یہ جس کو آج جکڑا گیا ہے وہ بھی پیش ہوگا. تو وہ پیش ہونے کے بعد ہوتا تو یہ کہ وہ وہاں اقرار کرتا کہ میں نے ان کو ورغلایا، ان کو پھنسایا، اور وہ انسان سے کہتا کہ میں ذمہ دار ہوں، یہ تو جہنم میں جا رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں. لیکن قرآن پاک نے بتایا کہ وہ کہے گا مجھے تو غالباً سورہ ابراہیم میں کہ مجھے تو
تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں ورغلاتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے، میرا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میرا تم پر کوئی قبضہ نہیں تھا، اور تم نے اپنی مرضی سے کیا، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ یہ کہے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ کبھی یہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں نے تمہارا ایک نقصان اس کا ذمہ دار میں ہوں، کہے گا نہیں، تمہارا کنٹرول میرے پاس نہیں تھا، ہاں ہر وقت تمہیں برائی کی طرف لے جانے کے لیے آمادہ میں کرتا تھا، لیکن جاتے تو تم خود ہی تھے۔ مجھے بتاؤ، کبھی آپ کو شیطان نے آپ سے پکڑ کے زبردستی کہیں لے کر جانے کا قصد کیا اور آپ چلے گئے؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، بس وہ اندر ایک خیال پیدا کرتا ہے اور اس خیال کو اگر آپ عملی جامہ پہنا دیتے ہیں تو یہ بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ملامت مت کرو۔ شیطان اس وقت کہے گا، قیامت کے دن کہے گا، مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو صرف تمہیں ورغلایا اور تم نے اس بات کو مانا۔ ملامت اپنے آپ پر کرو، برائیاں دکھائی میں نے ہیں لیکن عمل تم نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وہ نفس جو امارہ ہے، جو آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بڑھنے کی خاطر آپ کے راستوں کو آسان کیا، اور آسان کس طرح کیا؟ شیطانوں کو جکڑ لیا، شیطانوں کو بند کر دیا۔ اس کے باوجود اگر اعمال میں تبدیلی نہیں آتی، فکر میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر خود سوچ لو کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم کتنے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم کتنا راہ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی مہربانی فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو کھولے ہوئے رحمت کے دروازے کشادہ فرما دیے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اس مہینے کو مکمل اہتمام کے ساتھ اس کی قدر جان کر اگر گزارو گے اور اپنے اندر فکری تبدیلی لے کر آؤ گے تو پھر دیکھ لو، میں نے سمجھا دیا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کس حد تک اس ماہ مقدسہ میں اہتمام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ہماری نماز میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، لیکن 30 دن کے لیے، 29 دن کے لیے، اور پھر اس کے بعد عید کا جشن ہوتا ہے۔ وہ یوں نہیں لگتا کہ آپ 30 دن روزے رکھنے کا جشن منا رہے ہیں، بلکہ لگتا یوں ہے کہ آپ یہ خوشی منانے کے لیے آتے ہیں کہ اس کے بعد نمازاں پڑھنا کی کوئی لوڑ نہیں، جڑا مشکل تے اوکھا ویلا سی وہ ٹر گیا، ختم ہو گیا، خوشیاں مناؤ، نمازاں دا ویلا ختم ہو گیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے عید کا دن گزر جاتا ہے، عید کے دن میں بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ جمعے میں آپ اتنے لوگ کثرت سے تشریف لائے ہیں، تراویح کی نماز میں وہ تراویح جو سنت ہے اس میں آپ لوگ کثرت سے آتے ہیں اور فرض پورا سال بلا دیتے ہیں۔ تراویح کا مرتبہ زیادہ ہے یا فرض کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہ تراویح سنت مؤکدہ اور فرض ہے کہ جو فرض اور نفل اور سنت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، فرض ہی ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کے اہتمام میں آپ لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہو، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، 2 بجے آپ کو روزہ بند کرنا ہوتا ہے، واپس دوڑتے ہو، ٹائم بھی کم ہے پھر بھی آ رہے ہو، وقت کم ہے پھر بھی آ رہے، ادھر روزہ کھولا ادھر عشاء کا وقت آ گیا، دوڑ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، کیا ہو؟ تراویح میں جانا ہے۔ اور تراویح کیا ہے؟
تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن کبھی آپ نے فرضوں کے لیے اتنی دوڑ لگائی ہے؟ کیا نمازیں پڑھتے ہیں ہم اور آپ؟ کیا ہمارا اسلام ہے؟ اپنی مرضی رکھی ہوئی ہم نے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنی ہے، اس مہینے میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا حکم آپ کو آپ کے والد صاحب نے نہیں دیا، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور یہ سارا سال آپ پر ہر وقت سایہ فگن رہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہر نماز کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میری تقریر ہے یہ بھی روایت کا حصہ ہے، اور آپ کا جو سننا ہے یہ بھی روایت کا حصہ ہے۔ یہ روایت چلتی رہے گی، لیکن ہم نے اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں لائی۔ اس لیے دوستو، فکر کی ضرورت، سوچ کی ضرورت، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ غفلت کی زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں، بیدار ہو جاؤ۔ غافل انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، سویا ہوا انسان ہمیشہ بے فیض رہتا ہے۔ جو بیدار رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ اور کیا ہی لطف ہو کہ جس طرح تراویح میں آپ لوگ اہتمام سے آتے ہو، کیا ہی لطف ہو جس طرح تراویح میں آپ اہتمام سے آتے ہیں۔ فجر میں بھی اسی طرح آئیں، ظہر میں بھی اس طرح آئیں، عصر مغرب عشاء میں بھی اس طرح آئیں۔ اگر ہر وقت ہماری مسجدیں یوں نمازیوں سے لبریز رہیں تو دیکھیں آپ خود بخود اللہ کی رحمت آپ کا استقبال کرے گی اور انقلاب انتظار کرے گا، تبدیلیاں آئیں گی۔ تو رمضان مبارک میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل علم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 12 بھائی تھے، ان میں سے جو مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، انہی 12 مہینوں میں رمضان کا وہ مرتبہ، اور ایک بھائی کی وجہ سے باقی 11 پر بھی مہربانی ہوئی کہ نہیں؟ بولو نا، یوسف علیہ السلام کو واقعہ پڑھا کہ نہیں؟ ایک بھائی کی وجہ سے باقی 11 پر مہربانی ہوئی، ایک رمضان کی وجہ سے باقی 11 پر بھی مہربانی ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام سے تعلق بنانا پڑے گا تو پھر بھائیوں کو فائدہ ہوگا، اس طرح رمضان سے تعلق اور رشتہ بنانا پڑے گا، پھر 11 مہینوں پر بھی رحمت کی برسات ہوگی۔ ایسے نہیں رمضان آیا تو رمضان چلا گیا، چاند نظر آیا تو نہیں آیا، اور سحری ہو گئی، افطاری ہو گئی، معمولات ہوئی ہیں، جھوٹ بھی اسی طرح چل رہا ہے، غیبت بھی اسی طرح چل رہی ہے، ناجائز کاروبار بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے افعال بھی اسی طرح ہو رہے ہیں، اور رمضان آ گیا۔ تو رمضان تو آ گیا، پر آپ کدھر ہیں؟ آپ بھی تو آئے نا۔ رمضان کے آنے سے بات نہیں ملے گی، آپ کو بھی آنا پڑے گا، تھوڑی تکلیف آپ کو بھی کرنی پڑے گی، تاکہ باقی 11 مہینوں پر انوار شریعت اور انوار طریقت مترتب ہوں اور زندگی میں تبدیلیاں آئیں، دل پاکیزگی کی طرف بڑھیں، دماغ، فکر، سوچ ان میں طہارت پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رشتے کی حقیقت کو سمجھا جائے، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھا جائے جو آپ کے اور رمضان شریف کے مابین۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے بعد کوشش کرو کہ اللہ کے حضور جھکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا آپ کی عادت بن جائے۔ کاروبار بھی کرو، میں بار بار کہتا ہوں، کاروبار بھی کرو، خوب کرو، لیکن اپنے رب کو فراموش نہ کرو۔ ایسا کاروبار کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ کاروبار ناجائز ہے۔ ایسا کاروبار کہ جو آپ کو پیسہ بھی دے، مال بھی دے، امیر بھی کر دے، لیکن رب کی یاد سے غافل نہ ہونے دے، یہ کاروبار بھی عبادت ہے۔ رزق ضرور کماؤ، لیکن جب نماز کا وقت آئے چھوڑ دو ہر چیز کو، چھوڑ کے اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، فرشتے بھی تم پہ ناز کریں گے، کیونکہ نفس کی خواہش ہے نا کہ کاروبار کیا جائے، تو اس نفس کی خواہش کو دباؤ، اور جب نماز کا وقت آئے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ۔ آپ کی عظمت اسی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ اعلانات فرمائیں گے حافظ صاحب۔ میں زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی آپ سے گزارش کیا کہ الحمدللہ ہم